اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے بہت ہی زبردست، بہت ہی کمال کی ویڈیو، سورہ مزمل کے موکلات کی نیاز اور پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی خاص نظر کرم، ان کی نسبت سے سورہ مزمل کے موکلات کی نیاز دلوانا، یہ بہت ہی باکمال عمل ہے۔ یہ عمل آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گا، نہ کسی کتابوں میں، نہ یوٹیوب پہ، نہ فیس بک پہ۔ اصل میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بذریعہ الہام بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے اعمال سے پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی محبت اور ان کا خاص کرم اور ان کی نظر ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کے اعمال انسان کے دل پہ بذریعہ الہام ڈالے جاتے ہیں کہ یہ اعمال کرے اور جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 5 دن، یعنی پیغمبر پاک کی نسبت سے 5 دن آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ یعنی پہلے دن آپ نے جو سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے وہ 92 مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے محمد، اس کے جو اعداد بنتے ہیں ابجد قمری سے وہ 92 بنتے ہیں۔ یعنی پہلے دن، آج جمعہ سے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، تو آج کے دن آپ نے 92 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ وہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں، وہ آپ وقفے سے پڑھ لیں، وہ آپ 2-3 ساتھی مل کے بیٹھ کے پھر پڑھ لیں، وہ ایک ساتھی پڑھ لیں۔ یعنی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ مل کے 92 مرتبہ کر لیں، یا ایک ساتھی کر لیں، یا وقفے سے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ تعداد آپ نے پوری کرنی ہے 92 مرتبہ۔ دوسرے دن پھر آپ نے مولا علی علیہ السلام کا جو اسم مبارک ہے علی، اتنی تعداد میں سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے، یعنی 110 مرتبہ۔ یہ دوسرے دن کا عمل ہو گیا، ہفتے والے دن کا۔ پھر آگے اتوار والے دن کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت، ہم سب کی جو ماں ہیں، ان کے جو اسم مبارک فاطمہ کے جو اعداد ہیں 135 بنتے ہیں۔ پھر آپ نے 135 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ وہ آپ وقفے سے پڑھ لیں، 2-3 گھر کے افراد مل کے پڑھ سکتے ہیں، ایک افراد پڑھ سکتا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ اتنا ٹائم زیادہ نہیں لگے گا 135 مرتبہ پڑھنے میں، یعنی 2-3 گھنٹے ہی لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ اس کو روانی کے ساتھ سورہ مزمل شریف کو پڑھیں۔ ایک دفعہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گی، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھ لیا ہے، کتنا وقت آپ کا اس پہ لگ گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو اتنا سرور آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو ایسی کیفیت محسوس ہوں گی کہ آپ کو وقت کا اور تعداد کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنی باکمال سورہ ہے سورہ مزمل شریف۔ آگے پھر سوموار والے دن، یعنی چوتھے دن کا جو عمل ہوگا وہ مولا امام حسن علیہ السلام کے جو نام کے اعداد ہیں 118 بنتے ہیں، تو ان اعداد کے مطابق آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے، یعنی 118 مرتبہ یہ آپ نے چوتھے دن پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 5ویں دن مولا امام حسین علیہ السلام کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 128 بنتے ہیں، پھر آپ نے 128 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ مزمل شریف کو 5ویں دن۔ تو یہ 5ویں دن آپ کا عمل مکمل ہو گیا، یعنی پہلے دن 92 مرتبہ، دوسرے دن 110 مرتبہ، اور تیسرے دن 135 مرتبہ، اور چوتھے دن 118 مرتبہ، اور 5ویں دن 128 مرتبہ۔ یعنی جمعے سے شروع کریں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار اور منگل والے دن آپ کا یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، منگل والے دن آپ نے زردہ چاول بنانے ہیں، وہ آپ حسب توفیق بنا لیں، جتنی آپ کے پاس جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی توفیق ہے، ان کے مطابق آپ نے منگل والے دن زردہ چاول بنائیں۔ اس کے بعد زردہ چاول بنانے کے بعد آپ نے یہ جو سورہ مزمل شریف جتنی بھی پڑھی ہے اس کا ثواب پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دینا ہے کہ میں نے یہ جتنی بھی 5 دن میں سورہ مزمل شریف پڑھی ہے، اس کا ثواب میں پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے زردہ چاول بنا لیے، بنانے کے بعد پھر آپ نے نیاز دلوانی ہے سورہ مزمل کے موکلین کی نیاز۔
سورہ مزمل کے موکلین اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ تمام تر معاملات، چاہے وہ عملیات کے ہیں، چاہے وہ تصوف کے ہیں، بزرگوں نے، کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں ہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، اس کی آپ سوانح حیات اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، سورہ مزمل کی دعوت اس نے نہ دی ہو، چاہے وہ عملیات کی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ تصوف میں سلوک کی منازل طے کر رہا ہے، سورہ مزمل کا چلہ، سورہ مزمل کی زکوٰۃ، سورہ مزمل کا عمل اس نے لازمی کیا ہوگا۔ سلطان الفقراء حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سالک جس نے سورہ مزمل شریف کی دعوت نہیں دی، آپ فرما رہے ہیں کہ سورہ مزمل کی جس نے دعوت نہیں دی تو سمجھے کہ اس نے سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرتبہ پانا چاہتا ہے، سلطان الفقراء کا مرتبہ پانا چاہتا ہے، تو وہ دن میں 15,000 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کرے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ سلطان الفقراء کے مرتبے تک سورہ مزمل شریف پہنچاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 72 جنگیں جو ہے نا وہ سورہ مزمل شریف کی برکت سے جیتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو خیبر کا قلعہ تھا آپ نے اکھاڑا تھا، وہ بھی سورہ مزمل شریف پڑھ کے آپ نے اکھاڑا تھا، اتنی سورہ مزمل شریف میں طاقت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد محبوب سورت ہے سورہ مزمل شریف۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین کے بعد سورہ یاسین شریف قرآن مجید کا دل ہے، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ جس کے فضائل ہیں وہ سورہ مزمل شریف کے فوائد ہیں۔ اس کے موکلین ہر وقت بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری رہتی ہے، پنجتن پاک سلام اللہ علیہ سے خاص نسبت ہے اس کے موکلین کو، سورہ مزمل کے موکلین کو۔ اگر آپ ان کی نیاز دلوانا شروع کر دیں گے ہر مہینے کے پہلے 5 دن میں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے تمام تر معاملات ان کے ذمے ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی جادو، جنات، بندش، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، وہ خود بخود آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جو کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے تمام تر معاملات، وہ بھی اب دیکھیں، ایک تو سورہ مزمل شریف کی نیاز بھی ہو گئی، دوسرے نمبر پہ اس عمل سے آپ کو پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی نسبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر الورا، خیر النساء، حسین اور علی۔ سبحان اللہ، یعنی پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی نظر بھی آپ کے اوپر ہو گئی تو سمجھ لیں کہ دنیا بھی بن گئی، دین بھی بن گیا، آخرت بھی بن گئی، ہر چیز آپ کو پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کے کرم سے مل جائے گی۔ اگر آپ ان کو چھوٹے چھوٹے اعمال ہدیہ کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھ لیں کہ پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ یعنی پنجتن پاک سلام اللہ علیہ جو ہے نا وہ کشتی نوح کی مانند ہے، یعنی وہ صراط مستقیم ہے پنجتن پاک سلام اللہ علیہ۔ ان کی تعریف کے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ بندہ ان کی تعریف کر سکے۔ پنجتن پاک سلام اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دور میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید اور دوسرا اپنے اہل بیت، اور فرمایا کہ خبردار خبردار خبردار، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں ڈراتا ہوں ڈراتا ہوں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کتنی بڑی ہستی ہوں گے، اور دیکھیں کہ آج جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ کن کی وجہ سے پہنچا ہے، کن کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام، یعنی انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ تو سمجھ لیں کہ وہ چاہتے تو دنیا کا تختہ ہی پلٹ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے سب کچھ اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں، یعنی وہ مقام راضیہ پہ تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہر وقت راضی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ منگل والے دن آپ نے جو بھی سورہ مزمل پڑھی ہے اس کا ثواب آپ نے پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے درود پاک پڑھ لیں، سورہ اخلاص 100 دفعہ پڑھ لیں،
یا 40 دفعہ پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں، درود تاج شریف ہے، درود ناریہ، درود غوثیہ، درود مداریہ، اور بہت سارے درود پاک ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ پڑھیں، اور چاروں کل پڑھیں، بہت ساری جو قرآن مجید کے 2-3 پیج پڑھ لیں، اور پھر اس کا ثواب آپ نے حضرت خواجہ شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی کو بھی ہدیہ کرنا ہے، اور سورہ مزمل کے موکلان کو بھی اس کا ثواب آپ نے ہدیہ کر دینا ہے کہ میں نے یہ جو سورہ مزمل کا 5 دن کا آپ نے عمل کیا تھا، اس کا ثواب آپ نے پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو آج کے دن منگل والے دن آپ نے چھوٹے چھوٹے درود پاک پڑھے ہوں گے، سورہ اخلاص پڑھی ہوگی، سورہ یاسین شریف پڑھی ہوگی، اور جتنے بھی آپ نے ذکر اذکار پڑھے ہیں، آپ نے ان کا ثواب حضرت خواجہ شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی کو ہدیہ کرنا ہے، اور سورہ مزمل کے موکلان کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی نسبت سے 5 دفعہ دن میں لازماً سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو اس کے موکلین ہیں وہ آپ سے آہستہ آہستہ، یعنی روز آپ 5 دفعہ پڑھیں گے تو اس کے موکلین آہستہ آہستہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غیبی طور پہ آپ کے معاملات کو دیکھیں گے کہ کہاں اس وقت اس کی پریشانی ہے، کہ رزق کی تنگی ہے، تو پھر رزق کی آہستہ آہستہ آپ کے رزق کے دروازے آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی نوکری کے مسائل ہیں تو وہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے جیسے آپ اس کو روز پڑھنا شروع کریں گے۔ اگر کوئی آخرت کے مسائل ہیں، آپ کے جادو جنات بندش کی وجہ سے آپ کا کوئی کاروبار باندھا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جادو جنات کے معاملات میں سورہ مزمل سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندش کے معاملات ہیں وہ سورہ مزمل کھول دیتی ہے، جنات کے معاملات ہیں وہ سورہ مزمل کھول دیتی ہے، یعنی ہر طرح کی معاملات میں سورہ مزمل آپ کو فائدہ دے گی۔ تو روز اگر آپ سورہ مزمل شریف فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اس کا ثواب پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں روز ہدیہ کیا کریں گے، یعنی 5 دفعہ آپ نے، یہ تقریباً 3 منٹ لگیں گے ایک دفعہ پڑھنے میں، 2 منٹ لگیں گے، آپ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں گے۔ 10-15 منٹ فجر کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں 5 دفعہ، اور اس کا ثواب روز پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہیں گے، تو ایک تو پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی نظر بھی آپ کے اوپر ہوتی رہے گی، دوسرے نمبر پہ سورہ مزمل کے موکلان آپ سے مانوس ہو جائیں گے، پھر آپ کے اوپر اگر کوئی حاسد جادو بھی کرواتا ہے تو آپ اللہ کے حکم سے اس سے محفوظ رہیں گے، پھر اگر کوئی آپ کے خلاف سازش بھی کرتا ہے تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اگر اچانک کوئی سمجھ لیں کہ کوئی آفت یا پریشانی یا کوئی اس طرح کے معاملات بھی آنے والے ہوں گے تو آپ سورہ مزمل شریف کی برکت سے اس سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا، بیماریاں، پریشانیاں، تنگی، اس طرح کے معاملات رہتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے، یعنی ہر طرح کی برکات کے دروازے آپ کے اوپر کھل جائیں گے سورہ مزمل شریف کی برکت سے۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، سب کی پسندیدہ جو سورہ رہی ہے نا وہ سورہ مزمل شریف رہی ہے۔ کوئی بھی بزرگ کی سوانح حیات، بڑے بڑے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب الربانی، میر میرا، آپ نے دعائے سیفی کے بعد جس عمل کو سب سے زیادہ آپ نے پڑھا ہے نا وہ سورہ مزمل شریف کو آپ نے پڑھا ہے۔ یعنی پہلے آپ اپنی شروع کے دور میں آپ نے دعائے سیفی کو بہت زیادہ پڑھا، بہت زیادہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آخری دور میں جس عمل کو سب سے زیادہ پڑھا نا تو وہ آپ نے سورہ مزمل شریف کو بہت زیادہ پڑھا، اور آپ اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو بھی سورہ مزمل شریف پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ سورہ مزمل شریف کو لازماً پکڑو۔ یعنی اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی حاضر ہونا ہے تو سورہ مزمل آپ کو وہاں تک بھی لے جائے گی۔ آپ کے لطائف جاری نہیں ہو رہے، آپ روحانیت میں کہیں رک گئے ہیں تو سورہ مزمل شریف آپ کو وہاں سے بھی نکالے گی، یعنی ہر طرح سے وہ آپ کو ریکور کرے گی۔ اگر روحانی معاملے میں آپ ترقی چاہتے ہیں تو ساتھ پیغمبر پاک سلام اللہ علیہ کی توجہ بھی شامل ہو جائے گی، روز ان کی نسبت سے 5 دفعہ پڑھیں گے، اور ان کو درود و سلام، نیاز اور سورہ مزمل پڑھ کے روز ہدیہ کریں گے۔
ان کی بھی نظر ہو جائے گی، اور حروفوں کی تکرار کی وجہ سے، سورہ مزمل شریف روز پڑھنے کی وجہ سے ان کے موکلین بھی آپ سے مانوس ہو جائیں گے۔ یہ آپ 1-2 دن تک یا 1 ہفتہ تک کریں گے تو خود بخود آپ کو سورہ مزمل شریف اپنی طرف کھینچ لیا کرے گی۔ آپ بے چین رہا کریں گے جب تک آپ سورہ مزمل شریف کو نہیں پڑھتے۔ تو اتنا زبردست عمل ہے سورہ مزمل شریف کا۔ میں تو تقریباً 12-13 سال سے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ رہا ہوں، یعنی زبانی یاد کی ہوئی ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہوں۔ یعنی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوا، فرض نماز پڑھی، اس کے بعد سورہ مزمل شریف پڑھی، لازماً پڑھی۔ تو اس کے فوائد بے شمار، بے تحاشا اس کے فوائد ہیں۔ دین و دنیاوی تمام تر معاملات میں آپ کو نکالتی ہے آگے، آپ کو ترقی کی طرف گامزن کرواتی ہے۔ اس کے موکلین بہت ہی شفیق ہیں، بہت ہی مہربان ہیں، میں ان کے بارے میں بتا ہی نہیں سکتا۔ تو امید ہے آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔